السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے دونوں کام کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 65۔ یہ ایک اتفاق ہے انجل، اس نے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہی مگر ملحان نے سر جھٹکا۔ اتفاق اتنے زیادہ نہیں ہوتے انمول بی بی، تم دھوکے باز ہو اور تم جیسے دھوکے باز کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ چاہوں تو ابھی جا کر اپنے مام ڈیڈ کو تمہاری اصلیت بتا دوں تاکہ ان کی آنکھوں سے تمہاری معصومیت کی پٹی اتر سکے۔ چاہوں تو ابھی تمہیں طلاق دے کر فارغ کر دوں، مگر میں اتنے مہمانوں میں تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ 2 دن اور اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر جہاں چاہے جانا اور جس کے ساتھ مرضی دل لگی کرنا۔ ملحان نے اس کی بھوری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیصلہ کن لہجے میں کہا تو منام نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو بنا اس کی ایک بھی سنے، بنا اس پر یقین کیے اسے سزا سنا گیا تھا۔ یعنی اس کی قسمت میں کوئی خوشی لکھی ہی نہیں تھی، یعنی بیوہ کے بعد اب اسے طلاق یافتہ بھی کہلوانا تھا۔ اسے پھر سے لوگوں کی باتیں اور طعنے سننے تھے، یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ ملحان فیصلہ سنا کر اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو لیے لڑکھڑاتے قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب اپنے پیچھے دھڑام کی آواز سن کر وہ تیزی سے پلٹا، مگر سجی سوری منام کو زمین پر گرے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا گال تھپتھپایا، مگر جواب نہ دارد۔ منام کی ناک سے خون بہہ رہا تھا جس پر وہ حواس باختہ ہوا اور تیزی سے اسے اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے چیخ کر ماں کو مدد کے لیے پکارا کہ اس سے منام کو سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ منام گڑیا! سب سے پہلے یوسف صاحب اس کی چیخیں سن کر باہر آئے تھے اور اس کی باہوں میں سجی سنوری مگر ہوش و حواس سے بیگانہ منام کو دیکھ کر گھبرا کر اسے پکار گئے۔ اسے کچھ ہو گیا ہے، ملحان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ منام کی بے ہوشی اسے کسی انہونی کا اندیہ دے رہی تھی۔ ہسپتال چلیں جلدی، رابعہ بیگم نے تیزی سے منام کے ہاتھ سہلاتے یوسف صاحب سے کہا جو پہلے ہی باہر کی جانب بڑھ رہے تھے تاکہ گاڑی نکال سکیں۔ خدا جانے کس کی نظر لگ گئی، لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھی، ملحان کی پھپھو نے افسوس سے منام کو دیکھ کر کہا جو ملحان کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ ملحان اور رابعہ بیگم یوسف صاحب کے ساتھ ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ 22 سالہ ملحان ایک کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے اور سنجیدہ سا انسان تھا۔ وہ اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح شوخ نہیں تھا بلکہ کافی میچور تھا جو حقیقی زندگی میں جیتا تھا۔ اسے لڑکیوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی کیونکہ اسے محبت پر یقین نہیں تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ محبت صرف اپنے ہمسفر سے ہونی چاہیے تاکہ محبت کرتے وقت گناہ کا احساس نہ ہو۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں انمول چلی آئی۔ وہ اپنے فیس بک پیج پر صوفیانہ اور فکر و سخن والی سنجیدہ شاعری پوسٹ کیا کرتا تھا۔ تبھی اس کی نظر انمول کے پیج پر پڑی جہاں کافی خوبصورت پینٹنگز وغیرہ پوسٹ کی جاتی تھیں، اور نہ صرف پینٹنگز بلکہ اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار بھی کیا جاتا تھا۔ وہ اکثر اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا تھا جسے خدا نے اتنے انمول ہنر سے نوازا تھا، اور پھر اس کی اس لڑکی سے دوستی ہو گئی جس کا نام انمول تھا۔ وہ بے حد معصوم تھی اور اس کے ساتھ بھی معصومانہ باتیں ہی کرتی تھی۔ اسے اس کی معصومیت اٹریکٹ کرنے لگی تھی اور وہ ہر وقت اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ وہ اس سے اپنی ساری روٹین شیئر کرتا، ڈھیر ساری باتیں کرتا، اس کی فکر کرتا۔ اپنے رویے پر وہ خود حیران ہونے لگا تھا کہ وہ خود کو سمجھاتا کہ وہ صرف دوست ہے، لیکن جلد ہی اس کے دل نے ہار مان لی کہ وہ اس انجانی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے، اور اس بات کا اظہار اس نے کر بھی دیا تھا جس پر آگے سے اسے مثبت جواب ہی ملا، جس پر وہ خوش ہو گیا تھا۔ عجیب بات تھی کہ انہوں نے کبھی اپنا نام پتہ ایک دوسرے کو نہیں بتایا تھا، نہ ہی ایک دوسرے کے بارے میں کبھی پوچھا تھا۔ انہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کہ انہیں ایک دوسرے پر یقین بہت تھا۔ وہ اس کا اینجل تھا، وہ لڑکی اس کی انمول۔ انہیں ایک دوسرے سے محبت تھی، باقی ہر بات انہوں نے پسے پوچھ ڈالتی تھی۔ ملحان اس کے ساتھ دل لگی نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ سچ میں اسے چاہتا تھا اور بہت جلد اس سے بات کر کے وہ اس کے گھر اپنے ماں باپ کو بھیجنا چاہتا تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنا لے۔ وہ کون تھی، کیسی دکھتی تھی، وہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا وہ جانتا تھا کہ وہ بے حد معصوم تھی اور اسے اس کی اسی معصومیت سے محبت تھی۔ احد اس کا بہترین دوست تھا، لیکن اس نے احد کو بھی انمول کے بارے میں نہیں بتایا تھا، جس کی وجہ صرف یہ تھی
کہ اگر وہ احد کو بتا دیتا تو احد ہر وقت اسے انمول کے نام سے چھیڑتا اور بنا کسی رشتے کے وہ کسی سے بھی اپنی انمول کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اسے تب بے انتہا خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس کے بیسٹ فرینڈ کو بھی کسی لڑکی سے محبت ہو چکی تھی۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ انمول نے بات چیت بند کر دی، بلکہ وہ اب آن لائن بھی نہیں آتی تھی۔ اس کے پاس انمول کا نمبر بھی نہیں تھا کہ وہ اسے رابطہ کر لیتا۔ کئی دن یوں ہی گزر کر اس کا انمول سے رابطہ نہ ہو سکا۔ یہ دن اس نے بہت بے چینی میں گزارے تھے۔ دن انمول کے لیے پریشان تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ ہو، مگر پھر اچانک اسے انمول کا میسج آیا تھا جسے پڑھ کر وہ الجھ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اب ایک ہی بار اسے رات کو ان کے کمرے میں ملے گی اور تب ہی سارے اظہار کرے گی۔ کون سا کمرہ؟ کہاں کا کمرہ؟ اس کی بات سن کر الجھ کر ہی تو رہ گیا تھا، اور پھر راحت کی بات نے اسے مزید الجھا دیا تھا جب اس نے کہا کہ وہ آج اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جانے والا ہے۔ ملحان کو نہ جانے کیوں تب انمول کا خیال آیا تھا، مگر اپنا سر جھٹک کر رہ گیا کہ وہ انمول نہیں ہو سکتی۔ اگلے دن احد نے بتایا کہ وہ لڑکی اس سے ملنے ہی نہیں آئی۔ انمول سے ملحان کا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور تبھی احد نے اسے بتایا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے وہ اپنی آئی ڈی ہی ڈی ایکٹیویٹ کر گئی تھی۔ اور تب ملحان پھر سے چونکا، اسے لگا کہ انمول اور احد کی گرل فرینڈ ایک ہی لڑکی ہے، کیونکہ دونوں ایک ٹائم میں ہی ایک ہی چیز کر رہی تھیں۔ انمول بھی اپنی آئی ڈی ڈی ایکٹیویٹ کر چکی تھی۔ وہ انمول کو بےحد چاہتا تھا، مگر اس کی محبت میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ احد کی طرح جلد باز نہیں تھا جو سب کچھ نظر انداز کر کے انمول کی محبت کا دم بھرتا۔ وہ ہر پہلو پر غور کر رہا تھا اور ہر پہلو یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی لڑکیاں ہیں۔ وہ انمول کو بے انتہا چاہتا تھا۔ اس کی جدائی کے ساتھ ساتھ یہ تلخ سوچیں اس نے کس طرح برداشت کی تھیں، یہ بس اس کا خدا یا وہی جانتا تھا۔ ابھی احد نے اسے مشورہ دیا کہ وہ آئی پی ایڈریس کے ذریعے اپنی گرل فرینڈ کا پتہ لگائے گا، اور اس نے سوچا کہ یہ آئیڈیا اسے کیوں نہیں آیا۔ اس نے بھی انمول کا آئی پی ایڈریس ڈھونڈ کر اس کی لوکیشن معلوم کروانی چاہی تھی، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا تھا کیونکہ آئی ڈی ڈی ایکٹیویٹ تھی۔ لاگ آؤٹ ہوتی تو اس کی لوکیشن معلوم ہو سکتی تھی۔ احد کی گرل فرینڈ کی بھی لوکیشن معلوم نہ ہو سکی تھی، تبھی اس کا شک مزید بڑھ گیا، اور وہ اندر ہی اندر اس تکلیف میں گھلنے لگا کہ وہ پہلی بار وہ کسی کی طرف متوجہ ہوا، بنا کسی غرض کے اسے چاہا، اور وہ دھوکے باز نکلی۔ وقت گزرتا گیا، اس کے منام سے شادی ہو گئی اور وہ اس کے گھر بھی آ گئی۔ پھر احد نے بتایا کہ جس لڑکی کو وہ چاہتا تھا اسے اس کا میسج آیا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ ملحان کو افسوس ہوا تھا کیونکہ احد اس کے لیے بہت سنجیدہ تھا، اور تبھی اسے بھی ایک دن انمول کا میسج آیا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، مگر وہ خوش نہیں ہے، وہ واپس اس کے پاس آنا چاہتی ہے۔ مگر ملحان کو اب کی بار یقین ہو گیا کہ انمول اور احد کی گرل فرینڈ دونوں ہی ایک ہی ہیں، اور وہ جو کوئی بھی ہے ملحان اور احد کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ملحان نے اسے دو ٹوک جواب دے کر دھوکے باز قرار دے دیا تھا، اور احد کو بھی اس لڑکی کو بھول جانے کو کہا تھا۔ اس نے احد کو نہیں بتایا تھا کہ کوئی ان دونوں کو محبت کے نام پر بیوقوف بنا رہی ہے کہ اس سے اس کا دل دکھتا۔ اس کے ذہن میں ایک پل کے لیے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ لڑکی منام ہو سکتی ہے۔ انمول کو بھولنے کی کوشش کرتا وہ منام کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کا سوچ چکا تھا۔ منام کے بارے میں وہ غلط سوچتا تھا، اپنے سابقہ رویے کی اسے بہت شرمندگی تھی۔ تبھی اس نے منام کے ساتھ باقی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی اور سے بھی شادی کرنی ہی تھی تو بہتر تھا کہ وہ منام کو ہی اپنا لیتا، جو پہلے ہی کافی دکھ دیکھ چکی تھی، اور اب وہ اپنی وجہ سے مزید اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی جب اس نے ملحان کے سامنے ڈیل رکھی تو وہ مان گیا۔ یہ سب اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا کہ شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اس کی اپنی غلطی تھی کہ اس نے کسی انجان لڑکی پر بھروسہ کیا۔ وہ منام کو نارمل کرنے کے لیے اس کے قریب ہونے لگا، اس کی طرف پیش رفت کرنے لگا تاکہ وہ اسے سوچے سمجھے اور اسے اپنا سب کچھ مانے۔ وہ المیری کے لیے روتی تھی یا اسے یاد کرتی تھی تو اسے برا لگتا تھا۔ تبھی وہ اس کے دل میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے لیے وہ اس سے محبت جتانے لگا۔ وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھانے کے فیصلے پر قائم تھا۔ ان کا ولیمہ تھا جب میمون نے اسے منام کی ڈائری دی۔ وہ ہرگز بھی اس کی ڈائری نہیں پڑھتا، لیکن جب اس نے ڈائری میں لفظ اینجل لکھا دیکھا تو وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ اس نے ریسٹ روم میں جا کر ساری ڈائری پڑھ لی۔ جہاں وہ منام پر بیتی ہر تکلیف کو جان کر اذیت میں مبتلا ہوا تھا، وہیں یہ حقیقت اس کو دہکتی آنکھ کی بھٹی میں دھکیل گئی تھی کہ منام ہی انمول تھی، جس سے اسے محبت کی تھی اور جو دھوکے باز نکلی تھی۔ اس نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کیسے اس نے المیر کو اینجل سمجھ کر اس سے شادی کر لی، مگر ملحان تو بس احد کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب اسے پتہ چلے گا تو اس پر کیا گزرے گی، اور سب سے بڑھ کر وہ کیسے ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں برداشت کر سکتا تھا جس کے نہ جانے کس کس کے ساتھ تعلقات تھے۔ اسے انمول کا آخری میسج یاد آیا جب اس نے اینجل سے کہا تھا کہ وہ اس کے پاس لوٹنا چاہتی ہے۔ ملحان کو یاد آیا کہ ان دنوں کی بات تھی جب ملحان کا منام کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، اور ملحان کا منام کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔
یعنی اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود وہ آئندے سے وہ سب کہہ رہی تھی۔ یہ سب سوچتے ہی اس کا منام پر غصہ اور نفرت شدید بڑھ چکی تھی۔ باقی کا سارا وقت اس نے اپنے غصے کو بہت ضبط سے کنٹرول کیا تھا، ورنہ اس کا بس چل رہا تھا کہ وہ منام کو دھکے دے کر اپنی زندگی سے نکال دے، جس کی وجہ سے صرف اس کی اور احد کی نہیں بلکہ ابیلہ کی زندگی بھی شدید متاثر ہوئی تھی۔ اگر منام احد کے ساتھ دل لگی نہ کرتی تو احد کبھی بھی ابیلہ کو تکلیف نہ پہنچاتا۔ وہ سب کے سامنے کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی اپنے غصے کو قابو میں کر گیا اور رات کو 12 بجے تک اسٹڈی میں جلتے کرتے وقت گزار کر وہ اپنے کمرے میں آیا، جہاں منام نے اسے وہ پینٹنگ دی تھی جو اس نے تحفے کے طور پر اس کے لیے بنائی تھی۔ اور تب ملحان نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہر بات کو جھٹلاتے ہوئے ایک آخری بار اس کے سگنیچر دیکھنے چاہے کہ شاید وہ انمول نہ ہو مگر وہ انمول ہی تھی۔ اور تب ملحان نے بنا اس کی ایک بھی بات سنے اسے بے حد برا بھلا کہا تھا، مگر منام کا ایک دم بے ہوش ہو جانا وہ اسے پریشان کر گیا تھا، جسے وہ اپنے مام ڈیڈ کے ساتھ اسپتال لے گیا۔ اب قسمت آگے نہ جانے کون سا موڑ لینے والی تھی نہیں جانتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہیں کھانا بنانا بھی نہیں سکھایا تمہاری ماں نے؟ اپنے سامنے جلی ہوئی روٹی دیکھ کر جزیل کا پارا ہائی ہوا اور وہ حلق کے بل چلایا، جبکہ جذبہ اس کی دھاڑ پر اچھل کر اس سے 2 فٹ دور ہوئی کہ وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ سوری، آئندہ ٹھیک بناؤں گی، جذبہ نے ہکلا کر کہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ جزیل اسے اپنے آبائی گھر اپنے گاؤں میں موجود اپنی حویلی لے آیا تھا، جہاں کئی نوکر چاکر تھے، لیکن جزیل کا ہر کام کرنے کی ذمہ داری جذبہ کی تھی، چاہے پر وہ اس کے لیے کھانا بنانا ہو یا اس کے جوتے پالش کرنا۔ جزیل کے ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کام کی ذمہ داری جذبہ پر تھی، جسے کرنا جذبہ کی مجبوری بھی تو اور فرض بھی۔ اس 1 ہفتے میں جذبہ کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ جیتے جی جہنم میں آ گئی ہے۔ اس کا فون جزیل نے توڑ کر پھینک دیا تھا۔ حویلی میں لینڈ لائن تک نہیں تھا، اگر تھا بھی تو جزیل نے ہٹوا دیا تھا تاکہ وہ کسی سے رابطہ بھی نہ کر سکے۔ جزیل حویلی سے باہر جاتا تو حویلی کا تالا باہر سے لگا کر جاتا تاکہ جذبہ باہر بھی نہ نکل سکے۔ اس پر جزیل کے ہر کام کی ذمہ داری تو تھی، مگر جزیل اسے اپنا حق بنا اس کی پرواہ کیے لیتا تھا، اور اگر وہ انکار کرتی تو پھر اسے جزیل کی وحشت ناک غربت کا سامنا کرنا پڑتا، جو ہر سزا سے بڑھ کر بری تھی۔ وہ اسے ٹارچر کرتا، مارتا پیٹتا، اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہ کر پاتی کہ جزیل جیسے کڑیل مرد کا مقابلہ کرنا یا اسے روکنا جذبہ جیسی نازک لڑکی کے بس میں نہیں تھا۔ اس 1 ہفتے میں جذبہ کے جسم پر زخموں کے کئی انگنت نشانات تھے۔ کبھی جزیل اسے سگڑ سے جلاتا تو کبھی بیلٹ سے مارتا، کبھی کبھی اسے سزا کے طور پر سارا دن کھڑے رہنے یا ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے کی سزا دے کر خود اس پر ایک ملازمہ کو تعینات کر دیتا کہ جذبہ اپنی سزا ہر حال میں پوری کرے۔ جذبہ کو اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ اپنے وجود کو کھرچ کھرچ کر صاف کرتی، جہاں جزیل کا وحشت ناک لمس رقم تھا۔ اس 1 ہفتے میں ہی وہ کملا کر رہ گئی تھی، چہرے کی شادابی جیسے 1 ہی ہفتے میں نچڑ کر رہ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی نکسک سے تیار رہنے والی جذبہ مغل ہے جو ناک پر مکھی تک نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ جزیل اسے ہمہ وقت تانوں کی زد میں رکھتا تھا، کبھی کھانے میں نقص نکالتا اور کبھی کپڑوں میں کہ صحیح نہیں دھلے یا پھر استری صحیح نہیں کیے، اور استری صحیح ہوتے بھی کیسے۔ جزیل یہاں زیادہ تر شلوار قمیص پہنتا تھا، وہ بھی کاٹن کی، جس کی سلوٹیں نکالتے نکالتے جذبہ کی جان ہلکان ہو جاتی تھی۔ جزیل کے نقص نکالنے پر جذبہ جب صفائی دینے لگتی تو جزیل بنا ملازمین کی پرواہ کیے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیتا۔ ان 7 دنوں میں وہ جزیل سے 11 تھپڑ کھا چکی تھی۔ ملازمین کے سامنے اپنی اس بے عزتی پر وہ زمین میں گڑ کر رہ جاتی، لیکن پلٹ کر جواب نہیں دے پاتی تھی کہ پھر جزیل اسے حد سے زیادہ مارتا، جہاں اسے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔